انسانوں کے نام افزار ریحان۔ مت بھولیں پارلیمنٹ آئین کی ماں ہے۔ 23 مارچ کو شائع ہونے والے درویش کے کالم بعنوان 90 روز میں انتخابات ہوتے نہیں دکھتے پر احباب کی طرف سے 3 سوالات موصول ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ آپ ہمیشہ سے آئین اور جمہوریت پر ایمان کے دعوے دار رہے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں لازماً نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ اس کے برعکس الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدام کی حمایت کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ آپ اپنے کالموں میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کر چلتے رہے ہیں۔ آج اگر پی ٹی آئی چیئرمین اسی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سمبل بنا کھڑا ہے تو آپ بجائے اس کی حمایت میں قلم اٹھانے کے الٹے اس کی مخالفت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں۔ کیا یہ بالواسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ہے؟ تیسرا سوال، آپ اپنے کالموں میں اکثر امریکیوں کی حمایت میں کھڑے پائے جاتے ہیں۔ آج اگر امریکی کھلاڑی کی حمایت کر رہے ہیں باوجود اس امر کے کہ انہوں نے اپنی حکومت گرائے جانے کا ذمہ دار امریکیوں کو قرار دیا تھا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں امریکی ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ زلمے خلیلزاد کے بیانات کو درست نہیں سمجھتے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب متذکرہ بالا کالم تحریر کیا گیا تھا تب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات ملتوی کرنے کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا اور نہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا تھا۔ زمینی حقائق ملاحظہ کرتے ہوئے اپنا اندازہ یا مشاہدہ پیش کیا تھا جسے درویش بلا جواز خیال نہیں کرتا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں جو دلائل پیش کی ہیں کوئی بھی شخص اگر انہیں توجہ سے پڑھ لے تو وہ ان کی اصابت سے انکار نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک ہمارے ایک معروف قانون دان کا یہ استدلال ہے کہ سپریم جوڈیشری انہیں اڑا کے رکھ دے گی، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا اور یوں بہر صورت یہ انتخابات 30 اپریل کو ہی منعقد کرانے پڑیں گے، محض یک طرفہ موقف یا پروپیگنڈا ہے۔ موصوف کی اپنی پارٹی اگر اس کی باتوں میں آ جاتی تو آج دھڑن تختہ بنی ہوئی ہوتی، اس لیے اب وہ اپنی ہمسائیگی میں اودم مچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس کے اپنے گھر والے بھی شور شرابے سے تنگ آئے پڑے ہیں اور اس کی باتوں کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ پادی نظر میں 90 روز کی بندش کا تقاضا اپنے اندر وزن رکھتا ہے جس کی عملداری سے آئین و جمہوریت پر یقین رکھنے والا کوئی بھی شخص اصولاً انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک جج یا جورسٹ کا مائنڈ کسی کلرک جیسا نہیں فقیہ جیسا ہونا چاہیے جو فیصلہ صادر کرنے سے پہلے کسی ایک ظاہری پہلو کا اسیر نہیں ہوتا، مختلف النوع تمام جہتوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ اگر عسکری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول آمرانہ رہا ہے تو ہم نواؤں یا مہربانوں کا رول بھی اللہ ماشاءاللہ ایسی تمام تر وارداتوں میں دم چلا بنے یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا دکھائی دیا ہے۔ اگر تماثیل کے ساتھ اس کی تفصیل میں جائیں تو اس کردار کے لیے نرم الفاظ کا چناؤ بھی شاید بددیانتی لگے۔ زمینی حقائق پر نظر ڈالیں تو یوں لگے گا کہ جیسے آئین کی تخلیق اپنے خالق پر حاوی ہونے کے لیے کوشاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آئین کا کسٹوڈین یا اس کا محافظ و چوکیدار ہے۔ بھائی گھر کی مالکہ یا ماں کے سامنے کسی چوکیدار یا محافظ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چاہے اس نے وردی پہنی ہو یا کچھ اور۔ ہمارے ہاں غلط طور پر آئین کی ماں یعنی پارلیمنٹ کی حیثیت و توقیر کو کمتر بنا کر پیش کرنے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں منتخب عوامی نمائندوں کا بھی کچھ قصور ہے کہ وہ غیر منتخب لوگوں یا محکموں کے سامنے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ اگر اقتدار کا سرچشمہ عوام کو تسلیم کر لیا جاتا تو کس کی یہ مجال تھی کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر سوال اٹھاتا؟ یہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے تخلیق کردہ محکموں یا اداروں کے ضوابط وضع کرے یا رہنما اصول دے۔ آئین کی تشریح کا یہ مطلب کہاں ہے کہ دیگر اداروں کا گلا دبوچ دیا جائے؟ پھر تو چیف الیکشن کمیشن ہی نہیں، آرمی چیف بلکہ اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم آپ خود ہی بن جائیں، اور آئینی تشریح کا یہ اختیار بھی شتر بے مہارت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو جس بالادست ادارے نے آئین کو جنم دے رکھا ہے اس کی تشریح کا صاحب حق بنیادی طور پر اسی کا ہے۔ یہ عجیب ماحول بنا رکھا ہے کہ ہم جب چاہیں کوے کو سفید کہہ دیں اور جب چاہیں سیاہ، انا ولا غیری۔ کوئی جتنا بھی سپریم کہلائے اسے بالآخر پارلیمنٹ کی دہلیز پر سرگو ہونا پڑے گا۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بد نیتی سے بلیک میلنگ کے لیے توڑی گئی ہیں، ان کے توڑے جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ ہر دو وزرائے اعلیٰ کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ اس کے لیے قطعی تیار یا آمادہ نہ تھے۔ اگر جبری طلاق یا جبری معاہدہ درست نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا جبری اقدام کیسے درست مان لیا گیا؟ چلے مان لیا، اب کرے جہاں دراز ہے ذرا انتظار کر۔ کسی بھی چیز کی تشریح کرتے ہوئے زمینی حقائق کی تلخیوں کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ گھر دانے نہیں ماں پیسنے گئی ہے، ملک کی معیشت ڈبکیاں کھا رہی ہے، قومی اسمبلی کی میعاد پوری ہونے کو ہے، ہم لوگ یہاں طرح طرح کے تماشے لگانا چاہ رہے ہیں، ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی ہماری 5 صدی کی تاریخ میں قومی اور صوبائی انتخابات میں اس نوع کا فاصلہ کبھی روا رکھا نہیں گیا۔ یہاں تو 3 دن کے فرق کو بھی دھاندلی خیال کرتے ہوئے آئینی طور پر 1 دن کر دیا گیا کہ مبادہ جیتنے والا نجائز فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ لہٰذا اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن منعقد کیے جائیں گے، اور پھر نئی مردم شماری بھی آئینی تقاضا ہے، اس کی تکمیل بھی ہونی چاہیے۔ بڑا اچھا موقع ملا ہے، سبھی جائیں، عوامی رابطہ مہم چلائیں، عوامی دکھوں کو سمجھیں، ان کی خدمت کریں اور اپنی جیت کے لیے جگہ بنائیں۔ اکتوبر کون
کون سا دور کھڑے ہے، محض انتخابی رسم آئینی تقاضا نہیں ہے، انہیں صاف شفاف غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طور پر منعقد کروانا آئینی تقاضا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو سادہ لو دوست اس نوع کی سوچ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا جمہوری لیڈر 30 مارخاں یا جناح ثالث بن گیا ہے اور وہ آئین و جمہوریت کے بھاشن دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے بالمقابل کھڑے ہو گیا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ اس شخص کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا سول سپریمیسی کے ایشو پر نہیں ہے، یہ کہ آپ لوگ آئین جمہوریت یا عوامی حاکمیت کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ جھگڑا یا تنازع اس بات پر ہے کہ میری حمایت کیوں نہیں کرتے ہو، کیونکہ میں میاں مٹھو حق پر ہوں اور میرے سیاسی مخالفین چور ڈکیت یا باطل ہیں۔ اگر تم لوگ غیر جانبدار یا نیوٹرل بنتے ہو تو تم جانور ہو۔ کوئی شریف انسان سوچے ایسی ذہنیت والا شخص کیا اس قابل ہو سکتا ہے جس سے عوامی حاکمیت یا آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے کوئی توقع رکھی جا سکے؟ اس نے تو اپنی ٹھگی یا داؤ کے لیے پلان بنایا تھا۔ اپنی ذات کے سحر میں ڈوبے ہوئے شخص نے مغرور ذہنیت کے ساتھ تانے بانے بنتے ہوئے یہ سوچا کہ میں اگلے 10 برسوں تک کس طرح اپنی بادشاہت بنا کر رکھ سکتا ہوں، مگر اس کے تمام تخمینے وقت نے غلط ثابت کر دیے۔ اب لمبی رقوم خرچ کرتے ہوئے امریکی سفارتکاروں سے اپنی حمایت میں جو بیانات جاری کرواتا ہے، در حقیقت اس طریق سے وہ اپنا یہ عوامی تاثر پھیلانا چاہتا ہے کہ امریکہ تو میری پشت پر کھڑا ہے۔ آج اگر فلاں آرمی چیف مجھے بیساکھیاں فراہم نہیں کر رہا ہے یا نیوٹرل ہو چکا ہے تو میرے پاکستانیوں کو بڑھانا نہیں، طاقتور امریکہ مجھے اقتدار دلوانے کے لیے میری معاونت کرے گا، کیونکہ ہمارے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اقتدار اللہ، امریکہ یا آرمی کے بغیر نہیں مل سکتا، لہٰذا یہ سب پروپیگنڈے عوام کو بیوقوف بنانے کے نفسیاتی ہتھ کنڈے ہیں اور کچھ نہیں۔